اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں برا چرچا پھیلے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اشاعت، تشہیر، ایڈورٹائز، اس کی مارکیٹنگ، وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو اشاعت فاحشہ میں آتی ہیں؟ کسی پر لگائے گئے بہتان کی اشاعت کرنا۔ بہتان یہ غیبت سے زیادہ سخت کیوں ہے؟ کیونکہ غیبت میں سچ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم اس کے بارے میں جو بات کرتے اگر وہ بات اس میں ہو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ بات اس میں ہے تبھی تو غیبت ہے، اور اگر وہ بات اس میں نہیں ہے تو یہ بہتان ہے۔ تو بہتان میں جھوٹ آ جاتا ہے، یعنی وہ بات غلط کر بھی رہا ہے، وہ بات اس کے پیٹھ پیچھے کر رہا ہے، مگر وہ جھوٹ ہے۔ آپ کے پاس جب بھی کوئی کسی کی برائی لے کر آتا ہے، آپ جسٹ ایک ون کوشچن اپنی زبان پر جاری کر دیں، کیسے؟ کوئی ثبوت، کوئی شرعی گواہ، نتھنگ، کچھ بھی نہیں۔ کہاں سے لے کر آئی یہ بات؟ ارے مجھے لگتا ہے، تو تمہیں لگتا ہے تو سب لگ گیا، تمہیں لگا تو تم نے مطلب پوسٹ لگا دی۔ ہمارے نارملی اسی طرح ہو رہا۔ اچھا، ہمارے انفارمیشن کے ذریعے کیا؟ سوشل میڈیا، ٹی وی، یہی ہمارے انفارمیشن۔ یا پتہ ہے آج کل یوں ہو رہا ہے، کیسے پتہ چلا؟ ٹی وی پہ آیا، ٹی وی پہ بڑا سچ آتا ہے بھیا۔ سوشل میڈیا تو سچ کا جیسے کہ وہ مرکز بنا ہوا ہے کہ جتنا سچ ہے سب سوشل میڈیا پر ہے۔ ایسا ہے ہی نہیں، سب آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا ہو یا ٹی وی میڈیا، پیپر میڈیا، یہ جتنی بھی ذرائع ہیں، یہ ذرائع وہ اوتھینٹیکیٹ تو نہیں ہے۔ اس پر کسی کے بارے میں کوئی بات کی جائے، وہ آنکھ بند کر کر آپ کیسے تسلیم کر سکتے ہیں؟ وہ بھی ایک مسلمان کے بارے میں بات ہو تو کیا آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمان نہ پتہ چلا کہ مسلمان پر حرام ہے اس کا مال، اس کی جان، اس کی عزت؟ اچھا، یہی حدیث آپ سے کسی اور مسلمان کو بچا رہی ہے تو کسی اور سے آپ کو بھی تو بچا رہی ہے۔ بھائی کیسے آپ بات کر سکتے ہیں؟ تو اشاعت فاحشہ جس کے لیے دردناک عذاب کا ارشاد فرمائے گا یا دنیا اور آخرت میں، اس میں نمبر 1 کسی پر لگائے گئے بہتان کی اشاعت کرنا۔ میری اس پہ یہی درخواست ہوگی، آیا دبا دیں، آیا دبا دیں، کم از کم پہلے آپ اپنے آپ کو سیو کریں۔ وہ آپ نے تو جہاز میں سفر کیا ہوگا، ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ جب ہوا کا دباؤ کم ہو جائے تو پہلے اپنا ماسک لگائیں، اس کے بعد دوسروں کا ماسک لگائیں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے خود کو بچا لیں۔ بھائی میں کیوں اس گناہ میں مبتلا ہو جاؤں؟ آپ پوسٹ کو یہیں دبا دیں، اور اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ کو اللہ نے ہمت دی ہے، آپ ڈائریکٹ اس سے رابطہ کریں، یار کیا کر رہے ہو یہ آپ؟ کیوں بھیجی ہے مجھے آپ نے؟ کہاں سے آئی آپ کو پر انفارمیشن؟ آپ بالکل آپ ڈرائیو کریں یہ۔ جب تک ہم سب مل کر کوشش نہیں کریں گے، ہماری کمپنیز، ہمارے ایریاز، ہماری سوسائٹی، ایون ہماری فیملی، ایون ہماری گھر کی 4 دیواری پریشانی سے نکل نہیں سکتی، کیونکہ ہم سب یہ یار ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کیا نہیں کر سکتے اس پر بات کریں۔ وی کین ڈو ایوری تھنگ، اگر ہم کرنا چاہیں تو ہماری ولنگ ضروری ہے۔ ہماری ولنگ ہوگی ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اپنے حصے کا چراغ سب جلائیں اور دنیا سے چلے جائیں کہ کچھ نہ کوئی روشنی میں بھی کر کے گیا ہوں۔ نمبر 2، کسی کے خفیہ عیب پر مطلع ہونے کے بعد اسے پھیلانا۔ اب پتہ چل گیا عیب ہے اس کے اندر، دبا دو نا یار۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو دنیا میں کسی کے عیبوں کو چھپائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ اور ہم باپ رے باپ، تو ہمارا تو باقاعدہ کرائم رپورٹر بنتے ہیں، اس کا تو کام ہی کیمرہ لے کر گھر کے اندر گھس جانا ہے کہ بھائی نکال کے لاؤ۔ اس کو تو پیسے اس چیز کے ملتے ہیں، نکال کے لا، نکال کے لا، نکال کے لا۔ اور ہمیں پتہ چلنا چاہیے، یعنی کسی کا عیب پتہ چل گیا۔ اگزامپل، آپ کے ساتھی کوئی کام کر رہا ہے، آپ کو کسی کا عیب پتہ چل گیا، آپ کی میری شرعی اخلاقی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کے عیب کو وہاں دبا دیں۔ جو کسی کے ساتھ بھلائی کرے گا اللہ اس کے ساتھ بھلائی فرمائے گا۔ آپ دوسروں کے عیبوں کو چھپائیں، اللہ آپ کے عیبوں کو چھپائے گا، اللہ میرے عیبوں کو چھپائے گا۔ ہم کسی کے عیبوں کو اچھالیں گے، کل اللہ تعالی ہمارے عیبوں کو کھول دے گا۔
یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ نمبر 3، حرام کاموں کی ترغیب دینا اشاعت فاحشہ میں آتا۔ ابے کر لینا، میں بھی تو کر ہی رہا ہوں، تو بھی کر لے۔ اب اس میں اتنی بے شرمی بے حیائی کے کام ہے، اب پیسوں کے نام پر سب کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یار پیسہ آنا چاہیے، پیسہ، میں عموماً کہتا ہوں کہ دولت مند بننا کمال نہیں ہے، حلال کے ساتھ دولت مند بنو تو پھر آؤ میرے سامنے، دولت مند تو یہیں بن جائیں گے یار۔ پیسہ کمانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، حلال کے ساتھ پیسہ کما کر لائے کہ اس میں حرام کا ایک ذرہ، حرام کا ایک چیز نہ ہو، پھر دیکھیں انشاءاللہ مزے کو مزہ آ جائے گا۔ تو یوں کسی کو حرام کاموں کی ترغیب دینا اشاعت فاحشہ میں آتا ہے۔ ایسی کتابیں لکھنا، شائع کرنا اور تقسیم کرنا جن میں موجود کلام سے لوگ کفر و گمراہی میں مبتلا ہوں، یہ بھی اشاعت فاحشہ میں ہے۔ اب آپ اس کو ڈیجیٹل بھی لے سکتے ہیں کہ اب تو اتنا رائٹنگ اور بک اور پبلشنگ کا دور ہے، لیکن پھر بھی کم ہے۔ اب تو تقریباً چیزیں آپ کو پی ڈی ایف کے ذریعے اور ڈیجیٹلائز ہو چکی ہے، اس کو آپ اپنے اس پر دیکھ سکتے ہیں۔ فحش تصاویر، ویڈیوز بنانا، بیچنا اور انہیں دیکھنے کے ذرائع مہیا کرنا، یہ بھی اشاعت فاحشہ میں۔ جو کام آپ کی فیلڈ کے اندر اشاعت فاحشہ میں آ جاتا ہے کہ نہیں یار یہ نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا، I can't do this. Why? I am Muslim. Being a Muslim, I can't do this. اور یہ ہیومن بینگ بھی نہیں کر سکتے، کیسے کر سکتے؟ میں سوسائٹی کے بگڑنے میں، سوسائٹی کے برباد ہونے میں، دو پیسے کمانے کے لیے میں کیوں اپنا کنٹریبیوشن دوں یار؟ اللہ تعالیٰ میرے لیے اور اسباب پیدا کر دے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے میں ناجائز کا ایک دروازہ بند کروں، اللہ پاک مجھ پر جائز کے 100 دروازے کھولے گا۔ رزق تو اس کے دستے قدرت میں، تو ہم نے یہ اس طرف جانا نہیں ہوتا۔ کوئی بھی ہمیں ایسا کوئی کام دے، نہیں کر بیٹھ، ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے اشتہارات اور سائن بورڈ وغیرہ بنانا اور بنوا کر لگانا یا لگوانا جن میں جاذبیت و کشش پیدا کرنے کے لیے جنسی عریانیت کا سہارا لیا جا رہا ہے، جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے ایڈورٹائز کے لیے، عورتوں کے جس طرح بے پردگی کی جا رہی ہے اور عورتوں کو جس طرح ایک بے پردہ کر کے، اور اس طرح مطلب کہ جس طرح ہمارے گندی ذہنیت کے ساتھ، یہ ہماری گندی ذہنیت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے کہ جب ایک چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو وہ پروڈکٹ مارکیٹ میں لائی جاتی ہے کہ یار اس بہانے چلو ہماری پروڈکٹ بک جائے گی، تو اس میں عورتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ لیکن ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اسلام و دین کی خوبصورتی اور اس کی تعلیمات کو سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح حیا سوز مناظر پر مشتمل فلمیں اور ڈرامے بنانا، ان کی تشہیر کرنا اور انہیں دیکھنے کی ترغیب دینا، یہ اشاعت فاحشہ میں شامل ہے۔ فیشن شو کے نام پر عورت اور حیا سے عاری لباسوں کی نمائش کر کے بے حیائی پھیلانا، یہ اشاعت فاحشہ میں شامل ہے۔ اسی طرح بدکاری کے اڈے چلانا، یہ بھی اشاعت فاحشہ میں شامل ہے۔